بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الأید انہ اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل لہ اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. کدھر کی آواز کو سورۃ صاد کی آیت نمبر 17 میں آغاز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی. اصبر علی ما یقولون، آپ کی دعوت توحید کے جواب میں آپ کو مشرکین شاعر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں. آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں. تو آپ ان کی ایسی باتوں پر صبر کریں، حوصلہ کریں. اس کے ساتھ ہی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. مقصد حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے سے یہ ہے کہ وہ اس لائق نہیں کہ انہیں تم سفارشی سمجھ کے پکارو، کیونکہ وہ خود آزمائش اور مصائب کا شکار رہے. اور جو خود آزمائشوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے،
وہ پکارے جانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اصبر علی ما یقولون کے ساتھ حضرت داؤد کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دیکھو ایک معمولی سی لغزش پر ہم نے حضرت داؤد کو تنبیہ کی، انہیں ہم سے معافی مانگنی پڑی، ہمارے دربار میں گڑ گڑائے، ایک معمولی لغزش پر اگر ہم حضرت داؤد سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ مشرکین کون ہیں کہ آپ کو شاعر کہیں، مجنون کہیں، حد سے نکلیں، تو ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے؟ اس طرح اس کا تعلق جڑ جائے گا اصبر علی ما یقولون کے ساتھ۔ ذل عید، حضرت داؤد کو قوت والا، طاقت والا کہا گیا۔ ذل عید، وہ بڑی قوت والے تھے اور بڑی طاقت والے تھے، جسمانی لحاظ سے بھی وہ بڑی قوت والے ہیں، لوہے کو موم کی طرح موڑ دیتے، اور روحانی اعتبار سے بھی وہ بڑی قوت والے۔ آج بھی ہمارے ہاں صوم داؤدی مشہور ہے۔ صوم داؤدی کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ حضرت داؤد کی ساری زندگی اس طرح گزر گئی کہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں۔ عبادت میں بڑی قوت والے ہیں، بڑی ہمت والے ہیں۔ صرف آدھی رات سوتے ہیں اور باقی کی آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ انہو اواب، وہ بڑی انابت والے تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح بھی اور شام۔ والطیر محشورہ، اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے پرندے بھی ان کے گردا گرد جمع ہو کر وہ بھی رب کی تسبیح پڑھتے تھے۔ تسبیح قالی مراد ہے، قولی، حالی نہیں۔ تسبیح قولی وہ ہوتی ہے جو زبان سے کی جائے، اور تسبیح حالی کیا ہے؟
حالی حالت سے ہے، حالت سے وہ دنیا کی ہر چیز تسبیح پڑھتی، درخت بھی، تنکے بھی، پانی بھی، آسمان بھی، زمین بھی، ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، پھل بھی، سبزیاں بھی، یہ سب تسبیح پڑھتے ہیں، حالی 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 تسبیح کا کوئی معنی کرے کوئی طالب علم، بولے کوئی طالب علم حالی تسبیح کیا ہے؟ ہاں، حالی تسبیح کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کی جو حالت ہے نا، وہ حالت اس بات کو بیان کر رہی ہے سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، یہ ہے تسبیح حالی۔ وہ درخت کے پتوں کو دیکھو، تنکوں کو دیکھو، پھل کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کنکر کو دیکھو، ہر چیز اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ وحدہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح حالی، ان کی حالت تسبیح پڑھتی۔ اور تسبیح قولی کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یعنی زبان سے تسبیح پڑھنا۔ تو یہ جو پرندے تسبیح پڑھتے تھے اور پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، یہ حالی تسبیح نہیں ہے، قولی تسبیح ہے۔ وہ اپنی آواز سے پڑھتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر تسبیح حالی ہوتی نا تو پھر بالعشی والاشراق کی قید نہ ہوتی، کہ صبح اور شام وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ حالی تسبیح تو وہ ہر وقت پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صبح اور شام کا جو رب نے تذکرہ کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح حالی مراد نہیں ہے، تسبیح قولی۔ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے، حضرت داؤد کی آواز کے ساتھ آواز ملایا کرتے۔ ہم نے ان کو بڑا مضبوط مستحکم ملک بادشاہی عطا کی تھی۔ ہم نے داؤد کو بڑا فہم اور حکمت اور سمجھ عطا کی تھی، اور ہم نے انہیں بات کرنے کا بڑا سلیقہ سکھایا تھا۔ پھر آگے اللہ نے اس آزمائش کا ذکر کر دیا جس آزمائش میں حضرت داؤد مبتلا ہوئے، وہ ذرا سنیے گا۔ طالب علم ذرا غور سے سنیں گے اور عوام بھی سنیں اور لطف لیں، اس واقعے کا لطف لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلوت خانے میں ہیں، گھر میں ہیں، رات کا وقت ہے، آرام کرنے گئے ہیں، دروازے بند ہیں، پہرے دار باہر کھڑے ہیں کہ اچانک 2 بندے دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے۔ اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم۔ وہ آئے تو حضرت داؤد گھبرا گئے، پریشان ہوئے، باہر پہرا لگا ہوا ہے، یہ دیوار پھلانگ کے اندر آئے ہیں، کہیں میرے دشمن نہ ہو، مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہیں۔ قالو، تو وہ اندر آنے والے کہنے لگے لا تخف، آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کریں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ ڈرنے کی کیا ضرورت؟ انہیں تو ساری حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے تھا، کون ہیں، کس طرح ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈریے نہیں، ہم 2 آدمی ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہے،
ہم آپ سے اس جھگڑے کا، اس مقدمے کا فیصلہ کروانے آئے۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمے میں ایک بندہ بولا، اس نے کہا یہ جو میرا بھائی ہے، ساتھی ہے دوسرا، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبے کے بچے کو کہتے ہیں دمبی۔ اس کے پاس کتنی دمبیاں ہیں؟ 99۔ اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، باتونی ہے، وہ جو میرے پاس ایک ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے، اس پہ بھی یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پس آپ ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کریں، وَلَا تُشْطِطْ، اور بے انصافی نہ کریں۔ حضرت داؤد نے اس کی بات سنی اور بات سن کے کہا لَقَدْ ظَلَمَكَ، یہ جو 99 دمبیوں کا مالک ہے نا، ایک دمبی تجھ سے مانگ کے تیری دمبی پہ قبضہ کر کے یہ زیادتی کرنا چاہتا ہے، یہ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو ظالم نہیں ہوتے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، ان دو بندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور وہیں سے غائب ہو گئے۔ وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور حضرت داؤد نے سمجھا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، ہم نے اسے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ حضرت داؤد کو یہ سمجھ آ گئی ان کے آپس میں مسکرانے اور غائب ہونے سے۔ فاستغفر ربہ، وہ اپنے رب سے بخشش مانگنے لگے۔ وخر راکعا واناب، اور رکوع میں گر گئے، رجوع کیا، ہماری طرف مائل ہوئے، معافی مانگی۔ فغفرنا لہ ذالک، ہم نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ایتیں بھی آپ کے سامنے رکھ۔ لغزش کیا ہے جس کی وہ معافی مانگ رہے؟ ظاہر بات ہے وہ گناہ تو نہیں ہو سکتا۔ گناہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انبیاء گناہوں سے معصوم، بلکہ معصوم ہونا صفت نبوت کی ہے۔ یہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، بار بار آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ کئی شخصیات سے بندے کو عقیدت ہوتی ہے، لیکن عقیدت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نبوت کی صفت ان میں مان لیں، نہ۔ گناہوں سے معصوم ہونا اور گناہوں سے پاک ہونا، یہ صفت کس کی ہے؟ نبوت کی۔ نبوت کی جو آدمی انبیاء کے سوا کسی کو معصوم مانتا ہے، وہ اس میں نبی کی صفت مانتا ہے کہ وہ نبوت والی صفت ہمارے عالم میں پائی جاتی ہے، نبوت والی صفت ہمارے پیر میں پائی جاتی ہے، نبوت والی صفت ہمارے امام میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ گناہوں سے معصوم سمجھتا ہے تو وہ نبوت کی صفت ان میں مانتا ہے۔ شرک فی النبوت، اور ختم نبوت کا منکر۔ اگر میرے نبی پہ نبوت ختم ہو گئی ہے نا، تو پھر نبوت کے اوصاف بھی میرے نبی پہ کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے۔ اب نبیوں والے اوصاف کسی میں نہیں پائے جائیں۔ تو یہ لغزش ہی تھی، لیکن نبی سے صادر ہوئی نا، ہم سے صادر ہوتی تو اللہ رسید بھی نہ لیتا، پوچھتا بھی نہیں اللہ، اگر مجھ سے اور آپ سے ایسی بات صادر ہو جاتی۔ لیکن
نبی کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بہت اعلیٰ، بہت اونچا، بہت افضل، وہ رب کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، تو ان کی جو لغزش ہوتی ہے وہ بھی خلاف اولا کوئی بات ہو گئی، خلاف اولا میں کہہ لوں، چلو لغزش کی جگہ بھی خلاف اولا، اس پر بھی وہ معافیاں مانگتے ہیں، اس پر بھی انبیاء مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ خلاف اولا کام ہم کر لینا تو رب پوچھے بھی نہیں، حساب بھی نہ لے رب۔ تو یہاں کئی مفسرین نے اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کے ایک واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، الیاذ باللہ وہ اپنی چھت پہ آئے تو پڑوسیوں کی جھانکا تو جو اس پڑوسی کی بیوی تھی وہ پسند آ گئی اور پوچھا اس کا خامند کہاں ہے کہ جہاد پہ گیا ہوا ہے، اس کمانڈر کو کہا اسے وہاں مروا دو، تو وہ جو اس کی بیوی تھی اس سے بھی شادی کر لی، تو وہ 99 بیویاں، 99 دمبیاں، اور ایک بندے کی ایک دمبی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیے۔ یہ جو واقعہ اسرائیلی روایت ہے اسے انسانی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، نبوت کا منصب تو بہت بڑا ہے، آج کا بھی کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے، آج بھی کوئی خاندانی آدمی اور کوئی شریف آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ اللہ کا نبی۔ یہ اسرائیلی روایت، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مفسرین نے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ بیان کرے گا میں اسے 160 درے لگاؤں گا۔ قذف کی سزا تو ہوتی ہے 80 درے، کسی پہ جھوٹ بولو، بہتان باندھو تو 80 درے ہیں سزا، لیکن جب نبی پہ بولا جائے تو پھر وہ سزا کیا ہو گئی؟ دگنی ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں 160 کوڑے ماروں گا اس بندے کو جس بندے نے حضرت داؤد کے متعلق یہ بات کہی۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی، یہ ہمارے طلبہ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ لیں۔ صحیح جو بات ہے جسے مفسرین نے ذکر کیا، ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پسند کیا، لغزش صرف اتنی تھی کہ وہ جو ایک دمبی والا اپنا دعویٰ پیش کر رہا تھا کہ میری ایک دمبی ہے، اس کی 99 دمبی ہے، یہ میری دمبی پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت داؤد نے 99 دمبیوں والے سے وضاحت طلب نہیں کی، وہ جو مدعا علیہ ہے اس سے نہیں پوچھا کہ ہاں بھائی اس میں کیا حقیقت ہے، یہ جو ایک دمبی والا تیرے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے بھائی۔ بس انہوں نے مدعا علیہ سے چونکہ وضاحت طلب نہیں کی کہ یہ جو مدعی ہے تیرے متعلق یہ کہہ رہا ہے حقیقت حال کیا ہے، بس یہی خلاف اولا کام ہے۔ وہ جو آنے والے تھے وہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، اور یہ جو انہوں نے صورت پیش کی تھی یہ مفروضہ تھا، فرضی۔ ہمارے صرف ناب میں فرضی نہیں ہوتا، ضرب زید عمرہ، ضرب زید عمرہ، زید نے عمر کو مارا فرضی ہے، وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ، تو یہ ایک فرضی بات تھی، 99 دمیاں ایک دمی فرضی بات تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے خلاف اولا یہ کام ہوا کہ انہوں نے مدعا علیہ کو صفائی کا موقع دیے بغیر انہیں کہا یہ ظلم ہے، تم نے ظلم، یہ تیرا بھائی تجھ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ خلاف اولا جو کام ہوا، اس پر حضرت داؤد نے رب سے کیا مانگی؟ معافی۔ اللہ نے اس واقعے کو یہاں بیان کر کے بتایا کہ جنہیں تم پکار رہے ہو
وہ تو خود آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ تم حاجات میں انہیں پکارو اور وہ تمہاری مشکلیں حل کرتے رہیں اور تمہاری حاجتیں پوری کرتے رہیں۔ آگے اللہ نے کہا اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا ہے، ملک میں، کیا مطلب؟ نبوت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے ساتھ انصاف کے۔ یہ لفظ بھی اس طرف غمازی کر رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنے میں جلد بازی کی، آپ نے دوسرے فریق کو صفائی کا موقع نہیں دیا۔ آپ جب بھی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ تو سیدھے رستے سے آپ بھٹک جائیں گے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اچانک اللہ نے ایک بات کی جی، وہ ذرا سنیے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے درمیان بھی ہم نے جو کچھ بنایا ہے یہ فضول نہیں بنایا، بلکہ اس کی پیدائش میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ ہم نے اسے فضول نہیں بنایا، زمین و آسمان کو، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کھیل تماشا کرنا تھا کہ زمین بنا دو، آسمان بنا دو، چاند بنا دو، ستارے بنا دو، سورج بنا دو، بادل لے کر آؤ، بارش نہ، بلکہ زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہماری الوہیت کی دلیل بنے، ہماری معبودیت کی دلیل بنے، وہ لوگ دیکھیں کہ معبود وہ ہے جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا ہے، لوگ اس کو دیکھیں اور سوچیں معبود وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت قائم کر دی ہے، لوگ سوچیں دیکھیں اس کائنات کو کہ معبود بننے کے لائق وہ ہے جس نے ڈولتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی، زمین کا سینہ چیر کر اس میں دریا، سمندر، ندیاں، نالے، نہریں بہائیں، اور پہاڑی علاقے میں سخت پہاڑوں کو چیر کر اس میں ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ لوگ اس کو دیکھیں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت و پکار اور سجدوں کے لائق بھی۔ ہم نے زمین و آسمان کو فضول نہیں بنایا، کھیل تماشے کے لیے ہم نے نہیں بنایا۔ یہ تو کافر لوگوں کا گمان ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، قیامت کا اللہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر قیامت نہ آئے اور جزا سزا نہ ہو پھر تو نیک اور بد برابر ہو جائیں۔ تو یہ کون مانے گا کہ نیک اور بد ایک ہی ترازو میں تلیں؟ نہیں، قیامت آنی چاہیے تاکہ وہاں الگ الگ کر دیا جائے، نیک لوگوں کو الگ کر دیا جائے اور بدکاروں کو الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد اچانک اللہ نے ایک بات کی جی، یہ جو میں نے پڑھا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، یہ کیا ہے جی؟ دلیل عقلی، یہ اللہ نے عقلی دلیل پیش کی، کس پر؟ اپنی توحید پر۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب مراد قرآن ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے آپ کی طرف، مبارکن، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، یقیناً برکت والی ہے کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے
آسمان والوں کے لیے وہ گھر اسی طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے۔ اس گھر میں یہ قرآن پڑھا جائے تو یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے۔ اتارا کیوں ہے اس کو؟ اس مبارک کتاب کو اور بابرکت کتاب کو ہم نے کیوں اتارا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں۔ تدبر کا معنی کیا ہوگا؟ غور، سوچیں، غور کریں، فکر کریں ان کی آیتوں میں، سمجھ کے پڑھیں۔ ہر کتاب سمجھ کے پڑھی جاتی، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو بلا سمجھے پڑھی جائے۔ آپ کسی کالج کی کتاب اٹھا لیں، کسی میڈیکل کی کتاب اٹھا لیں، اور شعبوں کی کتاب اٹھا لیں، لا کی کتابیں آپ اٹھا لیں، بغیر سمجھے کوئی پڑھتا ہے؟ یہ جو موبائل پر فیس بک کھولتے ہو اور واٹس ایپ کھولتے ہو اور اس میں مختلف تحریریں آتی ہیں، اسے پڑھتے ہو، بغیر سمجھے پڑھتے ہو؟ کون پڑھتا ہے بغیر سمجھے؟ کوئی جملہ بغیر سمجھے کوئی آدمی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف یہی مظلوم کتاب کہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف کتاب برکت ہے، اسے غلافوں میں لپیٹو، خوشبو میں بساؤ، آنکھوں سے لگاؤ، چومو، قول و قرار کے وقت اپنے سر پہ اٹھاؤ، نئی دکان بناؤ، طالب علموں کو بلاؤ اور ختم پڑھاؤ۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو دلہن بنا کے تو اس کے سر پر قرآن کا سایہ کرو، اس قرآن کے سائے کے نیچے جا رہی۔ بیٹی کو پڑھایا نہیں قرآن، بیٹی کو قرآن پڑھایا نہیں، آج اسے رخصت کیا جا رہا ہے قرآن کے سائے میں۔ بابے دی روح نہیں نکل رہی، سورۃ یاسین پڑھو روح نکلے بابے دی۔ پھر بعد میں تیجا، ساتاں، 10واں، 40واں ختموں والی کتاب۔ یہ علماء نے زیادتی کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، یہ کتاب اس لیے اتاری گئی تھی کہ اس میں تدبر کریں، سوچ اور سمجھ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ۔ اور یہ اس لیے اتری تھی تاکہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں، صاحب عقل جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر کیا، وہ حضرت داؤد کے لائق ترین فرزند ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، رجوع کرنے والا۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پھر اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت داؤد کے واقعہ کے بعد۔ اسے سنیں طالب علم، ذرا غور سے سنیں، عوام ذرا سنیں اور مزہ لے لیں۔ حضرت سلیمان نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی، بادشاہ بھی۔ ظاہر بات ہے بادشاہ ہیں تو دوسرے ملکوں سے لڑائیاں، جنگیں ہوتی رہتی۔ ملکہ سبا کو نہیں پیغام بھیجا تھا حضرت سلیمان نے، مطیع ہو کے آ جاؤ ورنہ پھر میں آ رہا ہوں، تم سامنا نہیں کر سکو گے میری فوجوں کا۔ تو حضرت سلیمان نے گھوڑے پار رکھے جہاد کے لیے،
اس زمانے میں ظاہر بات ہے گھوڑوں پہ جہاد ہوتا تھا، گھوڑے پار رکھے. اذ غرز علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، پیش کیے گئے سلیمان پر شام کے وقت عمدہ گھوڑے، اصیل گھوڑے، عمدہ قیمتی گھوڑے پیش کیے گئے. میں نے معائنہ کرنا ہے. میں پہلے وہ معنی کرتا ہوں جو عام مفسرین کرتے ہیں، پھر دوسرا معنی کروں گا جو ہمیں پسند ہے. فقال، حضرت سلیمان نے کہا، انی احببت حب الخیر، میں نے پسند کیا ہے مال کی محبت کو. الخیر مال، مراد گھوڑے ہیں. یہ جو میں گھوڑوں کے ساتھ مصروف ہو گیا ہوں، ان سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، میں نے مال سے محبت کی ہے ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر. اس میں اتنا مشغول ہوا کہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے لگا، نماز عصر کی قضا ہونے لگی، یا لیٹ ہو گئی نماز، اپنے وقت سے لیٹ ہو گئی. تو اس مال کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ان گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے میں نے پسند کیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے. پسند تو رب کا ذکر کرنا چاہیے تھا، نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے تھی، اور ان گھوڑوں کے ساتھ دیکھ بھال اور محبت اور پیار میں نماز لیٹ ہو گئی. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اوٹ پیچھے. اسی دیکھ بھال میں سورج غروب ہو گیا. ردوہا علیہ، حضرت سلیمان نے کہا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. اب گھوڑے قطار اندر قطار جا رہے ہیں، حضرت سلیمان اس کا معائنہ کر رہے ہیں. اس معائنہ کرنے میں، گھوڑوں کے ساتھ پیار کرنے میں، تھپکیاں دینے میں سورج غروب ہو گیا. محسوس ہوا کہ رب کا ذکر رہ گیا اور میں اس میں مشغول رہا، تو فرمایا ان کو لوٹاؤ، لوٹا کے لاؤ میرے پاس. فتافے کا مسحم بالسوق والعناق، عام مفسرین نے معنی کیا حضرت سلیمان نے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ گھوڑوں کی وجہ سے ہوا. ان گھوڑوں کی محبت نے مجھے غافل کیا ذکر رب سے، تو ان کے پاؤں کاٹ دیے، ان کی گردنیں کاٹ دی. یہ عام مفسرین نے مانا کیا. ہم اس معنی پہ مطمئن نہ ہوئے، اس کی کئی وجہ. مسحم بالسوق، مسحم بالسوق، پنڈلیوں کا مسح، اس کا معنی اگر کاٹنے کا کر دیں جس طرح مفسرین نے کیا ہے، تو پھر وہاں کیا معنی کریں گے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وامسحوا برؤوسکم، تو وہاں کیا معنی کریں گے؟ سروں کو کاٹ دو. تو مسح کا معنی اگر کاٹنا کرنا ہے تو وہاں آپ یہ معنی کر سکتے ہیں کہ سروں کو کاٹ دو. دوسرا یہ ہے کہ گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ اور پھر وہ بیت المال کے کوئی ذاتی جائیداد تھی ان کی؟ بیت المال کے گھوڑے ہیں، اور اتنے گھوڑے تو تھے نا کہ ان کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز چلی گئی، سورج غروب ہو گیا، تو پھر تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے نا. اتنے گھوڑوں کو بلا وجہ مار دینا، قتل کر دینا، ضائع کر دینا بیت المال کا مال، اسے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی. معنی یہ ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوئے، ان کا معائنہ کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں،
اللہ کے رستے میں ان پر چڑھ کے مجاہد جہاد کریں گے، اس مسرت میں خوشی میں معائنہ کر رہے ہیں، گھوڑے چلتے 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 حتیٰ توارت بالحجاب، وہ گھوڑے جو ہیں وہ حجاب کے پیچھے پوشیدہ ہو گئے، جا رہے ہیں، آگے جا کے وہ مڑے تو وہ گھوڑے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے کہا ان کو واپس لاؤ، تو عذرائے محبت حضرت سلیمان ان گھوڑوں کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگ گئے، پیار سے ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ اس معاملے میں ان کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی اسی کام میں۔ تو وہ جو پہلے ہم نے مانا کیا، میں نے پسند کیا مال کی محبت کو ان ذکر ربی، اپنے رب کی ذکر سے، رب کے ذکر کو پسند کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے میں نے گھوڑوں کی محبت کو پسند کر لیا۔ اور اب جو میں نے مانا کیا ہے یہاں ان سببیہ ہم بنا لیں گے، ان کیا بنائیں گے؟ سببیہ بنا لیں گے۔ مانا یوں کریں گے، میں نے جو گھوڑوں سے محبت کی ہے نا، تو یہ محبت بھی رب کے ذکر کی وجہ سے کی ہے کہ یہ جہاد والے گھوڑے ہیں، ان سے جو میری محبت ہے وہ محبت بھی ذکر رب کی وجہ سے ہے، کوئی میری ذاتی تمنا نہیں ہے، ذکر رب کی وجہ سے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، اس سبب سے اور اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ دونوں معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، طالب علم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے، اور آپ کے سامنے میں نے دونوں معنی رکھ دیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات آ رہی ہے، اسے مفسرین حل نہیں کر سکے کہ یہ اگلی بات کیا آ گئی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمایا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، ایک جسم، ایسا دھڑ جس میں روح کوئی نہیں۔ ثم انابا، پھر حضرت سلیمان میری طرف مڑے، رجوع ہوئے، قالا، کہنے لگے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، جو میری لغزش ہو گئی ہے نا، خلاف اولا کام ہو گیا ہے نا، رب اغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ طالب علم تھوڑی سی اس بات کو نوٹ کرے، آپ بھی نوٹ کریں، مرکزی مضمون سورہ صاد کا کیا ہے؟ جن کو تم حاجات میں پکار رہے ہو وہ تو خود آزمائشوں میں پھنسے تھے، آزمائشوں کا شکار ہوئے تھے، اور جو خود آزمائشوں کا شکار ہو کر ہمارے دربار میں معافیاں مانگیں وہ عبادت و پکار کے لائق اصل مضمون یہی ہے۔ یہاں آ گیا وہ مضمون، رب اغفر لی۔ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہو سکتا کہ انبیاء سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے، انبیاء سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا اس کو حل کرنے کے لیے اس آیت کو، کہ حضرت سلیمان کی 70 سے زیادہ شادیاں تھیں۔ انہوں نے کہا میں آج رات تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا، ان سے مجاہد لوگ پیدا ہو۔ انشاءاللہ نہیں کہا، تو کسی بیوی سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک بیوی نے بچہ جنا، وہ بھی دھڑ سا، سالم الاعضاء نہیں، ناقص الاعضاء، جس طرح دھڑ ہوتا ہے۔ تو دائی نے وہ بچہ اٹھایا اور حضرت سلیمان کے تخت پر آ کے رکھ دیا کہ یہ بچہ پیدا ہوا۔ اگرچہ یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کو فٹ کیا ان آیتوں سے، یہ کہیں نہیں آتا۔
امام بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کے تحت یہ واقعہ نہیں لائے. واقعہ ہے، حدیث ہے، لیکن اس آیت کے تحت نہیں ہے کہ اس آیت کے تحت میرے آقا نے وہ واقعہ بیان کیا ہو. ایسا نہیں ہے، یہ مفسرین نے آج خود فٹ کر لیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. ہمارے شیخ کہتے ہیں وہ جو حضرت سلیمان سے خلاف اولا کام ہوا کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. وہ جو خلاف اولا کام ہوا اس پہ تنبیہ ہو رہی کہ ہم نے صرف اتنی بات پر حضرت سلیمان کو اتنا لاغر کر دیا کہ لگتا تھا ایک جسد ہے، جسم ہے جس میں روح کوئی نہیں، جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے جب اس لغزش سے خلاف اولا کام سے معافی مانگی تو پھر ہم نے انہیں جسمانی قوت واپس کر دی تھی. وَهَبْ لِي مُلْكًا، میرے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. میری یہ لغزش بھی معاف کر دے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز لیٹ ہو گئی یا قضا ہو گئی، یہ معافی بھی دے دے، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو عطا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بادشاہی عطا کی جی. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. ایک لفظ درمیان میں رہ گیا جی. حضرت سلیمان دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں میری اس لغزش کو معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو. انک انت الوہاب، بے شک تو ہے بلا عوض دینے والا. الوہاب، بہت دینے والا، بہت عطا کرنے والا، بلا عوض عطا کرنے والا. فسخرنا لہ الریح، پھر ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو. تجری بامرہ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے. رخان، نرم، حیث و اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے تھے. تو یہ بادشاہی حضرت سلیمان کے بعد اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی کہ تخت ہوا میں اڑ رہا ہے. ایک مہینے میں جتنی مسافت طے کرتا ہے بندہ، ایک مہینے میں وہ اس تخت پر صبح کے ٹائم اتنی مسافت طے کرتے، اور شام کے ٹائم بھی ایک مہینے کے برابر مسافت طے کرتے تھے. ایک جگہ پہ آئے تیز و تند ہوا، کہیں آیا نرم ہوا. علماء نے تطبیق دی جب تخت کو فضا میں بلند کرنا ہوتا تو ہوا تیز چلتی تھی، اور جب وہ بلند ہو جاتا تھا تو پھر ہوا کیا ہو جاتی تھی؟ نرم ہو جاتی تھی. والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی ہم نے سلیمان کے مسخر کر دی. بڑے بڑے جن، دیو ہیکل، وہ ہم نے مسخر کر دیے. کل بنائن و غواص، کچھ معمار ہیں، عمارتیں بناتے ہیں عمارتیں، اور کچھ غوطہ خور ہیں. وہ جنات جو ہیں کچھ سے تعمیری کام لیتے. آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بیت المقدس کی جو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی، کس نے کی تھی وہ تعمیر؟ جنات نے کی تھی. حضرت سلیمان کے تابع بڑی بڑی عمارتیں ان سے بنواتے، بڑی بڑی دیگیں ان سے بنواتے.
ایسی دیگیں جو چولہے پہ ٹکی رہتی ہیں، اتنی بڑی دیگیں ہیں کہ اتاری نہیں جا سکتی، ان سے بنواتے ہیں۔ پھر کچھ غوطہ خور ہیں، وہ سمندروں میں دریاؤں میں غوطہ لگا کے اندر سے ہیرے جواہرات موتی نکال کے باہر لاتے ہیں۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ اور سرکش جنات ہیں جنہیں زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات کو کام میں لگا دیا، تعمیری کام میں لگا دیا، غوطہ خوری میں لگا دیا، اور جو فارغ ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ کے انہیں پابند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور کچھ اور ہیں جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ ھذا عطاؤنا، سلیمان یہ ہے ہماری عطا۔ ہوا مسخر ہے، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، جنات تابع ہیں۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری بخشش، یہ ہے ہماری عطا۔ فمنن، جس پہ تو چاہے احسان کر، او امسک، یا روک لے۔ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، کسی کو نہیں دینا چاہتے ہو، روک لینا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے، بغیر حساب، کچھ حساب نہیں۔ عام مفسرین نے منع کیا کہ آپ کسی کو دینا چاہیں، کسی کو نہ دینا چاہیں، آپ پر کوئی حساب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن میں یہ معنی کروں گا ھذا عطاؤنا بغیر حساب، یہ ہماری بخشیش ہے بغیر حساب کے، یہ ہماری عطا ہے، ہم نے عطا کی ہے آپ کو بغیر حساب کے، یہ سب چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اب آپ کسی کو دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، نہ دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔